لاہور میں رات گئے سے شدید بارش کا سلسلہ جاری، لاہور اور گرد و نواح میں بجلی کا نظام درہم برہم۔ لاہور ایئرپورٹ پہنچنے والی 2 پروازوں کو رن وے پر اتارنے سے پہلے ہوا میں کئی چکر لگانے پڑے۔ مجموعی طور پر 72 ملی میٹر بارش ریکارڈ، سلسلہ 17 جولائی تک جاری رہنے کا امکان۔ شہری انتظامیہ متحرک، شہریوں کو بجلی کی تنصیبات سے دور رہنے کی ہدایت۔ ملک بھر میں مونسون بارشیں، آزاد کشمیر، بلوچستان اور خیبر پختونخوا سمیت مختلف علاقوں میں موسلا دھار برسات کے دوران ناقص انتظامات کی وجہ سے معمولات زندگی درہم برہم۔ نشیبی علاقے زیر آب، ندی نالوں میں طغیانی، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا شدید خطرہ۔ پاک پتن میں چھت گرنے سے معصوم بچہ جاں بحق، باپ بیٹی اور دیگر افراد زخمی۔ صحبت پور میں طوفانی بارش سے گرڈ اسٹیشن کے کھمبے اکھڑ گئے، چھتیں اور دیواریں زمین بوس۔ NDMA کے مطابق اب تک 116 افراد جان کی بازی ہار چکے، 253 زخمی۔ 17 جولائی تک مزید شدید بارشوں کی پیش گوئی، 4 صوبوں میں ہنگامی الرٹ، شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ سندھ میں بھی نئے سپیل کی طاقتور انٹری، کئی شہروں میں بادل جم کے برسے، 2 گھنٹے کی موسلا دھار بارش نے حیدرآباد کو ڈبو دیا۔ نشیبی علاقوں میں کئی فٹ پانی، پوش علاقے بھی متاثر۔ بارش رکے 28 گھنٹے سے زائد گزر گئے مگر نکاسی آب ممکن نہ ہو سکی۔ وزیر اعلیٰ کی ہنگامی اقدامات اور فوری ریلیف کی ہدایت۔ رجحان میں کئی بستیاں اور فصلیں زیر آب، دریائے سندھ میں توسا اور گدو بیراج میں درمیانے درجے کا سیلاب۔ کشمور کے مزید 3 دیہات زیر آب آ گئے۔ کراچی میں بھی بارشوں کا الرٹ جاری، آج سے شہر قائد میں برسات کا امکان۔ سکھر بیراج کے قریب ایک بار پھر لاشیں ملنے کا سلسلہ شروع، گزشتہ روز بھی بیراج کے مختلف گیٹوں سے 5 لاوارث لاشیں ملیں۔ سیلاب کے دوران بالائی علاقوں میں ڈوبنے والے افراد کی لاشیں بہتی ہوئی سکھر بیراج تک پہنچتی ہیں اور بیراج کے گیٹوں میں پھنس جاتی ہیں۔ اسرائیلی بمباری سے غزہ میں انسانی بحران سنگین تر، مزید 78 فلسطینی شہید۔ امدادی مراکز اور بے گھر کیمپوں پر حملے جاری، خوراک، پانی، ایندھن اور طبی سہولیات کی شدید قلت۔ اقوام متحدہ اور مصر کا امداد کی راہ میں رکاوٹوں پر اظہار تشویش۔ قطر میں سیز فائر مذاکرات تعطل کا شکار، حماس کا نتن یاہو پر مذاکرات سبوتاژ کرنے کا الزام۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز کا ایک بار پھر اسرائیل کی امداد بند کرنے کا مطالبہ۔ سوشل میڈیا پیغام میں لکھا کہ امریکی آہستہ آہستہ اس بات کو سمجھنے لگے ہیں کہ نسل پرست نتن یاہو کی حمایت نہ صرف اخلاقی طور پر غلط ہے بلکہ یہ امریکی عوام کے ٹیکس کا بھی سنگین غلط استعمال ہے۔ امریکہ کو ایسی حکومت کو اربوں ڈالر فراہم نہیں کرنا چاہیے جو کھانے کے انتظار میں کھڑے لوگوں پر گولیاں چلاتے ہیں۔ نتن یاہو کی حکومت خطرے میں، اہم اتحادی جماعت نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اہم اتحادی جماعت یونائیٹڈ تورا جوڈائزم نے حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی۔ UTJ کے ایک رکن پہلے سے ہی مستعفی ہو چکے تھے، اب جماعت کے باقی 6 ارکان نے بھی نتن یاہو کا ساتھ چھوڑ دیا۔ 120 رکنی کنیسٹ اسرائیلی پارلیمنٹ میں نتن یاہو کو محض 1 نشست کی برتری حاصل۔ ایران نے جوہری افزودگی بند کرنے کی کسی بھی شرط پر مذاکرات مسترد کر دیا۔ آیت اللہ خامنائی کے مشیر علی ولایتی کا 2 ٹوک بیان، کہا افزودگی ایران کا ناقابل تنسیق حق ہے۔ امریکی ایلچی اسٹیو وٹکاف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی ممکنہ ملاقات کے وقت اور مقام کا بھی ابھی تک تعین نہیں ہو سکا۔ Strongly condemn the unjustified and illegitimate aggression by Israel against the Islamic Republic of Iran and the US strikes on its nuclear facilities. Such illegal actions directed against SCO member states are unacceptable. اسرائیل کی ایران پر جارحیت اور امریکی حملے قابل مذمت ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کونسل کے اجلاس سے خطاب۔
غزہ میں اسرائیلی مظالم پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ غزہ میں عالمی برادری اپنا کردار ادا کرے۔ اسحاق ڈار نے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے بھی ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کا جائزہ لیا۔